جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم نماز جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، نماز کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب ہم قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں نماز کتنی پڑھنی چاہیے، اور بہت زیادہ نماز تو جو ضروری ہے، جو ضروری نماز ہے وہ کتنی پڑھنی چاہیے، اور نوافل کتنے پڑھنے چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک شخص آتا ہے، اس کی میں حدیث آپ کے سامنے وہ ڈال بھی دیتا ہوں۔ تو اس کے شخص آتا ہے اور اس کے بال بڑے بکھرے ہوئے ہیں، بن بناہٹ اس کی آواز میں عرابی آتا ہے، نجس کی طرف سے آتا ہے، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اسلام کے متعلق مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، خمس صلوات فی الیوم ولیلہ، دن اور رات میں آپ نے یعنی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں جو فرض ہیں آپ کے اوپر۔ تو فرمایا، اس شخص نے کہتا ہے، فقال حل علی غیرہا، اس کے علاوہ بھی میرے اوپر ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال لا، کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے نماز ہی پڑھنی ہے، الا ان تطوع، مگر تم خوشی سے اس کے علاوہ بھی نماز پڑھو تو وہ کوئی یعنی آپ کے لیے فائدہ ہی ہے۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرض روزے جو ہے نا رمضان کے، وصیام رمضان، یہ تم نے پڑھنے ہیں۔ تو پھر وہ شخص وہی طریقے سے وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے اس کے علاوہ بھی میرے اوپر ہے کوئی چیز میں جو پڑھوں؟ اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے، تو آپ نے روزے اگر رکھنے ہیں تو تطوع، الا ان تطوع، اور وہ روزے جو ہیں آپ رکھنے تھے اپنی مرضی سے رکھیں اور خوشی سے رکھیں، اور نفل روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وذکر لہ رسول اللہ علیہ وسلم، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا کہا۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، جو نصاب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، قال حل علی غیرہا، اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لا، نہیں، الا ان تطوع، اس کے علاوہ تم اپنی خوشی سے جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن کہ یہ ضروری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا رہی ہیں۔ اور وہ شخص پتہ کیا کرتا ہے، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، اور اس نے اپنی پیٹھ پھیری، وَيَقُولُ، اور کہتا ہوا چلا گا، وَاللَّہِ، مجھے اللہ کی قسم، لا أزيد على هذا ولا أنقص، میں فرض ہی پڑھوں گا اور نہ اس میں سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے لگے، افلاح ان صدق، اس شخص نے اگر صحیح بات کہی ہے تو وہ مطلب یہ کامیاب ہو گیا اور یہ کامیابی کی طرف چلا گیا۔ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ بعض ساتھی جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنی بھی ہوتی ہے، مسلمان ہیں، ہماری کثرت ہے مسلمانوں کی، اگر وہ یعنی تھکے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فرض لازماً پڑھیں، فرضوں کی طرف توجہ دیں، فرض زکوٰۃ کی طرف توجہ دیں، فرض جتنے بھی ہیں وہ اس کا خیال کریں، اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ پڑھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نبی کرم یہ اصل میں 2 رکعت ہے فجر کی، تو آپ اگر دوسری بھی پڑھیں گے تو اس کے لیے ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ تو جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے جی جو فرض ہے، جو سنت ہے، وما دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ نماز پڑھے گا تو وہ اس کا یعنی اگر فرض ہی پڑھ لے گا تو اس کا یعنی بار اتر جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے اوپر پورا ہوتا ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تہجد کی پڑھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر عشاء میں وہ کام شام کر کے تھکا ہوا ہے تو اگر فرض خالی پڑھ لے تو اگر 17 رکعت نہ پڑھے تو اس کی بچت تو ہو سکتی ہے، اس کے اللہ کے ہاں وہ پیش تو ہو سکتا ہے۔ یہ بات، یہ تو اب سمجھنے کی بات ہے، ہر بار میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی پوری اگر بات سنیں گے تو اب جیسے آدمی جس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، وہ ساری دنیا کو پرے ہٹا دیتا ہے، کہتا ہے بس جی اب میرا کوئی نہیں ہے، میرا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کے بعد ثنا پڑھتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد حمد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر
میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد یعنی قرآن پاک کی کچھ صورتوں میں سے کوئی حصہ کوئی حصہ پڑھتا ہے، اس میں میسج ہوتا ہے، وہ اللہ کے الفاظ میں وہ بندوں سے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اس کے سارے گریہ زاری بھی کرتا ہے، پھر جس طرح وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ میں بے بس تیری قوت طاقت دکھے نہ جب قیامت والے دن ہوگا تو میں تو بے بس ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس راستے پر لے چل، اور پھر مجھے اچھی یہ رستہ دکھا اور اس مستقیم دکھا۔ پھر اس کے بعد جو الفاظ بولتا ہے، جو قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے کے بعد وہ ساتھ ہی وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، یعنی جو میں نے پڑھا ہے، جو اس میں میسج ہے تیری طرف سے، الفاظ بھی اللہ کے، وہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، اور یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کرتا ہے اور اس کو سبمٹ کرتا ہے رکوع میں جا کر، اور کہتا ہے یا اللہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا، پہلے کلمہ پڑھا اس کے اوپر عمل کروں گا۔ جب 5 دفعہ دن میں یہ بات وہ بار بار دہراتا ہے تو رکوع میں جب چلا وہ بندہ شخص چلا جاتا ہے، وہ سبمٹ کرتا ہے یا اللہ جو اس میں آرڈر آیا ہے، جو تیرا حکم ہے عمدہ اخلاق کا، زکوٰۃ کا، اور بہن بھائیوں سے تیری وحدانیت کا، جو بھی میسج ہے یہ ان الفاظ میں، وہ ضروری نہیں ہر دفعہ وہ ایک ہی ہم نے وہ پڑھنی ہے آیات، قرآن پاک کے مختلف حصوں میں پڑھنی چاہیے، اور اس پہ سبمٹ کرے یہ یا اللہ یہ جو کام کیا ہے اس میں میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ جب وہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو، جب وہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو پھر اس میں یہ بات آ جاتی ہے اس اللہ کے لیے جو تو نے سبمٹ کیا ہے، اللہ نے تیری بات کو مکمل طور پہ وہ سن لیا ہے، سمیع اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، لمن حمدہ جس کی تو نے تعریف کی ہے، جو تو نے پڑھ کر رکوع کیا ہے اس میں اس کی حمد و ثنا سبحان ربی العظیم تو کہہ رہا ہے، اور یہ جو الفاظ تو کہہ رہا ہے اسی کے دیے وہ الفاظ ہے، اسی میں یاد کر رہا ہے، اور اس کو سمجھ کر اور فہم و فراست کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور بے شک تھوڑی ہم کو لوگوں کو ہو لیکن اس کو فہم و فراست کے ساتھ پڑھے گا، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رکوع سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہا جاتا ہے بھئی یہ تو نے بات سن لی ہے، پھر اور مزید وہ گر جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یعنی اس کی تعریف کرنا اور اس کے ساتھ جو نماز پڑھنا، اس الفاظ کو، اس کی سٹرینتھ کو، اس کے جو یعنی میسج ہے اس کو سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں دنیا اور معافی ہمیں کامیابی زیادہ سے زیادہ ملے گی۔ اور یہ میں بات پہلے بھی ایک ویڈیو پہ کہی ہے اور اس میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ڈرایا جا رہا ہے 17 رکعت سے، اور بہت ساری 12 رکعت اپنے ظہر کی پڑھنی ہے، بہت زیادہ نماز، تو بندہ ڈر جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ صاحب علم تو سارے سب کو پتہ ہے، جو عام بندہ ہے جو صرف لوگوں سے سنا ہوا ہے، علماء کرام سے سنا ہے، ان کو یہ بھی ساتھ شعور دے بھئی آپ اگر تھکے ہوئے ہیں تو یہ نہیں پڑھیں، اس کے اوپر یہ وزن اگر ڈالیں گے وہ 17 رکعت پڑھے گا یا 12 پڑھے گا، اور وہ عمدہ طریقے سے نہیں پڑھ سکے گا۔ اگر ہم کلام ہوتا ہے اللہ سے ساتھ لقاء کرتا ہے، اس کے اللہ سے ہم کلام ہے، اس کو اچھے الفاظ میں بہترین، اس کو پتہ ہو میں کس سے بات کر رہا ہوں، اور اس کو اور عبادت اس طرح کرے کہ انک تراہ، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو ایسا تیرے دنیا میں تصور نہیں آتا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو تصور لازماً رکھ کہ تیرے اللہ رب العزت تمہیں لازماً دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ بڑی اتھینٹک حدیث ہے، اور شخص جو آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں صرف فرائض ہی پڑھوں گا، تو آپ پہلے فرائض اپنے بچوں کو جب کہیں گے، ہم نے اپنے بچوں کا اپنے فرض پڑھنا ہے، تو وہ الحمدللہ سارے کے سارے اس لحاظ سے وہ نمازی ہیں۔ تو یہ گاہے بگاہے میں کچھ نہ کچھ الفاظ جو آتے ہیں تو دل میں آتی ہے یہ بات، تو وہ یعنی بتانے کی کوشش بھی کرتا ہوں، ہر مسلمان کا فرض کو اچھی بات آگے کہہ دے، تو اگر آپ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا سا کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن جس کو بھی جس بات کا صحیح پتہ چلے تو وہ تھوڑا اپنے علاقے پہ جو اس کے سامنے لوگ ہیں، جو اس کی رائے ہے تو اس تک پہنچائے، اور پہنچانا بھی چاہیے تاکہ اچھا افیکٹ پڑے اور آخرت کے لیے بھی یہ خزانہ بنے۔ بارک اللہ علیہ وعلیکم ولسائر المسلمین۔ اس کے بعد ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔